رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ بات طے ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتے ہم مسلمان نہیں رہ سکتے تھے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں، انسان کو رب نے دنیا میں ایک محدود اختیار دیا ہے. محدود اختیار کا معنی کہ انسان اپنی خواہش کے مطابق کچھ حد تک چاہے تو کر سکتا ہے، ہر چیز نہیں، کچھ حد تک. مثلا دائیں بائیں دیکھنے میں پابند کسی کا نہیں ہوں، میں جہاں دیکھوں میں دیکھ سکتا ہوں. اٹھنے بیٹھنے میں صحت مند آدمی پابند کسی کا نہیں ہے. بولنے سننے میں نارمل انسان کسی کا پابند نہیں ہے. یہ محدود اختیار ہے. اس محدود اختیار کو بھی اگر ہم دین کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. لوگ دیکھنے میں بھی غلط کاری کر جائیں، سننے میں بھی کر جائیں، بولنے میں بھی کر جائیں، لیکن ایک مسلمان سننے، دیکھنے، بولنے کی قوت کو غلط جگہ پہ نہ لگائے تو اسے اللہ کا کرم کہتے ہیں. جب یہ چیزیں اللہ کے کرم سے ہے تو ایمان اور کلمہ تو بہت بڑی دولت ہے، وہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمایا. دوسری بات، ہم میں اور غیر مسلم قوموں میں شادی کا تصور موجود ہے. جب ہم نکاح میں بیٹھے ہیں نا تو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. غیر مسلموں میں بھی شادی ہے، ہمارے ہاں اسلام میں بھی شادی ہے. بعض غیر مسلموں کے ہاں تو نکاح ہے اور بعض کے ہاں نکاح نہیں ہے، صرف ریلیشن شپ کا نام ہے. کافر اور مسلمان کی شادی میں بڑا فرق ہے. کافروں کے ہاں شادی میں کسی قسم کے حق مہر اور گواہوں کا تعلق نہیں ہے. خطبے کا اور دعوت ولیمہ کا تصور نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ سب کچھ موجود ہے. وجہ، مسلمانوں میں نسب کی پاکیزگی ہے. نسب، شجرہ، خاندان، قومیت، پاکیزگی ہے. تو اس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور نکاح، میری سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں بہنیں بھی ہیں، میں آپ سب کو مخاطب کر کے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم تقریب نکاح میں ہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ نکاح ایسی چیز ہے جس کو اللہ پاک نے عرش پر منعقد فرمایا ہے. نکاح زمین پر بعد میں ہوا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں پہلے ہوا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک، رب نے فرمایا اے آدم میں نے تمہیں پیدا کیا اور تیری اس بیوی کو پیدا کیا، اما حوا علیہم السلام، یہ آپ کی بیوی ہے. یہ لفظ کہنا اللہ کا، اسے نکاح کہتے ہیں، کیونکہ رب کا کہنا وہ کن فیکون کا تعلق ہے نا. تو جب یہ نکاح وہاں منعقد ہوا تو اس کا مطلب کہ جب تک یہ نکاح کی ترتیب اس معاشرے میں رہے گی تو انسانیت رہے گی، اور اگر نکاح کا تصور ختم ہو جائے گا تو پھر کائنات سے انسانیت کو مٹا دیا جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس پر دلیل لاتا ہوں. آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہوگا کہ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے. یعنی اسلام موجود ہوگا، ایمان موجود ہوگا، قرآن اور دین اور شریعت موجود رہے گی تو قیامت نہیں آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ جب اسلام مٹ جائے گا، ایمان اٹھ جائے گا، قرآن کے الفاظ انقا ہو جائیں گے، تب قیامت آئے گی. مجھے بتائیں، جب اسلام ختم ہو جائے، جب ایمان اٹھ جائے، جب شریعت اٹھ جائے، مسلمان کیا رہے گا؟ تو اسلام ختم ہو گیا نا، اب قیامت آ رہی ہے
تو قیامت کفار پہ آئے گی. مسلمانوں کے ہاں نکاح چلتا رہے گا، جب مسلمان ختم تو اسلامی نکاح ختم، اسلامی نکاح ختم تو کائنات ختم. اس سے سمجھ آیا کہ کائنات بنی بھی نکاح کی وجہ سے ہے اور بچی بھی نکاح کی وجہ سے ہے. اب یہ کائنات کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے اگر ہم نکاح کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں. قرآن کریم نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ کہ جو نکاح کے راستے کے علاوہ، شریعت کی تعلیم کردہ راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی شہوانی طاقت کے ڈیزالونگ کا اختیار کرتے ہیں تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں.